تہجد کا مکمل طریقہ ہے محمدی اور اس کی فضیلت تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بیان کی ہے. نبی علیہ السلام پہ یہ نماز فرض کی گئی. قرآن میں عسیٰ ان یبعثکم ربک مقاما محمودا، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے وقت تہجد، اور تہجد کا ہے قرآن پڑھیں تہجد میں، یعنی تہجد کی نماز قرآن کے ساتھ. تہجد کے نفل اس لیے نہیں ہے کہ وہ 8 کی گنتی آپ نے پوری کرنی ہے. نبی علیہ السلام پورا سال پڑھتے تھے، ہمارے لیے صرف رمضان میں وہ رکھتی ہے، جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے پڑھے، عشاء کے فوراً ساتھ بھی، آخری پیر اٹھ کے بھی، درمیانی رات میں. تراویح بھی اسی طریقے سے، اور جہرن بھی پڑھی، سرن بھی پڑھے. یہ نوافل. تہجد کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے 8 کی گنتی پوری کرنی. تہجد کا پیورلی تعلق قرآن پڑھنے کے ساتھ، وہ آپ پڑھ کوئی نہیں رہے، اس لیے کہ زبانی آتا نہیں، آتا بھی ہو ترجمہ نہیں آتا. تو میرے بھائی جس کو تہجد کا شوق ہے تو وہ قرآن اپنے مصحف اٹھا کے ترجمے والا، اگر اسے عربی نہیں آتی، یا موبائل فون ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے اس سے تلاوت کرے ساتھ ساتھ عربی، اس طرح قرآن پڑھے تو تہجد کا فائدہ ہے. باقی وہ خالی ایک لیپ اپ ہوتی ہے، آپ بے شرطی کریں. وہ 2 رکعتیں کم از کم ہے، زیادہ سے زیادہ 8 ہیں. عشاء کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آدھی رات کو بھی، آخری رات میں. اور مسند احمد میں، سنن دارمی میں حدیث موجود ہے کہ جو عشاء کے وتر کے فوراً بعد 2 نفل پڑھ لیں، اگر وہ آخری پیر نہ بھی اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ تہجد کا ثواب دے دے گا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ملا لو، وہ ساری کو تاک کر دے گی، وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو، آڈ کو انگلش میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند فرما، یعنی اللہ بھی تو آڈ ہے نا، ایک ہے نا، تو اللہ کو وطر پسند ہے. تو 1 رکعت وہ سب کے سب کو وطر بنا دے گی، یعنی وہ ساری کی ساری نماز جو ہے وہ ایون میں جب آپ 1 رکعت ایڈ کریں گے وہ خود بخود آڈ بن جائے گی. کیونکہ عشاء کے 4 فرض ہیں، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں. عشاء سے پہلے 2 سنتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی، جتنے مرضی پڑھیں. پہلے والی تو کوئی قید نہیں. وہ ساری نماز رہتی تو ایون ہی ہے، وہ وطر ہی اس کو پوری نماز کو طاق کرتا ہے، آڈ کر دے، وطر کر دے. اب یہ جو حدیث ہے کہ اپنی رات کی آخری نماز کو وطر بناؤ، اس کے 2 مطلب ہو سکتے. ایک تو ڈائریکٹ مطلب ہے کہ وطر آخر میں ادا کرو، اور اس کو سپورٹنگ وہ حدیث بھی ہو جاتی ہے کہ 2 جمع 2 جمع 2 اینڈ پہ 1 پڑھ لو. لیکن اس میں الفاظ ہے کہ جب صبح کا اندیشہ ہو جائے، یعنی یہ بالکل آخری پیر میں، تو ظاہر جب آپ آخری پیر میں اٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے رات کو وطر نہیں پڑھا ہوا تو وطر تو اینڈ بھی پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ، یعنی الٹیمیٹلی تمہاری نماز رات کی طاق ہی ہونی چاہیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یا ایٹ دا اینڈ آف دا نائٹ. یہ جو دوسرے والا مطلب ہے نا، یہی صحیح مطلب. پہلے والے مطلب کو احادیث سپورٹ نہیں. اگرچہ الموطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ رات کو عشاء کی نماز کے ساتھ وطر پڑھ لیتے تھے نا، اور پھر وہ رات کو اٹھتے تو وہ 1 دفعہ اور وطر پڑھتے تاکہ رات کو کی نماز کو ایون کر دیں. اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سے نوافل پڑھنا شروع کر دیتے جتنے بھی توفیق ہو، اور اینڈ پہ جا کے دوبارہ سے وطر پڑھ لیتے. یعنی وہ رات میں 3 وطر پڑھتے، ایک رات کو پڑھ کے سوئے ہوئے ہوتے، دوسرا اٹھ کے پڑھ کے اس کو ایون کرنے کے لیے، اور تیسرا وہ پڑھتے تھے اینڈ پہ تاکہ میں رات کی آخری نماز کو وطر بناؤں. عبداللہ بن عمر یہی فارم لیا کرتے تھے کہ اپنی رات کی نماز کو وطر بناؤ سے مطلب یہ ہے کہ وطر اینڈ پہ پڑھنے سے. یہ انہوں نے فارم لیا ہوا تھا، اور یہ فارم ان کا احادیث سے سپورٹنگ نہیں تھا، ان کا ذاتی فارم تھا. کیونکہ مسند ابن الجعد، آپ کو پتا نا ابن الجعد ایک محدث ہے، احمد بن حنبل کے استاد ہیں، ان کی بھی ایک مسند ہے. اس میں یہی جب روایت آتی ہے نا الموطا امام مالک والی، تو اس میں عبداللہ بن عمر خود کلیئر فرماتے ہیں کہ یہ جو میں اجتہاد کرتا ہوں نا کہ میں رات کو 3 دفعہ وطر پڑھ لیتا ہوں، پہلے وطر پڑھے پھر اس کو ایون کیا، وطر پڑھ کے پھر اینڈ پہ وطر، یہ میری ذاتی رائے ہے. میں نے نبی علیہ السلام یا خلفائے راشدین کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جب کسی کی ذاتی رائے ہے نا تو وہ پھر خطا بھی کھا سکتا. اگرچہ وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز آخری وطر بناؤ، اس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں، اوورآل رول یہی ہے کہ جو راوی حدیث ہے وہ اپنی حدیث کے فہم کو جانتا ہے. لیکن یہاں راوی حدیث خود کہہ رہا ہے کہ یہ فہم میں جو بنا رہا ہوں نا نبی علیہ السلام سے نہیں میں نے سیکھا، میرا ذاتی ہے. تو سر غلطی ہو جاتی ہے، اور اس مسئلے میں ان کو ہوگی غلطی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 دفعہ وطر ادا نہیں. تو عبداللہ بن عمر تو 3 بار پڑھتے تھے، ہو سکتا ہے ان کے ان میں یہ حدیث نہ ہو. وطر ایک ہی دفعہ رات کو، اور یہ حدیث پوری آپ کو ڈیٹیل سے ملے گی ابو داؤد کے. امام ترمذی تو اتنی حدیث لے کے آئے، اور ساتھ امام ترمذی نے پھر کمنٹس کی، سر کمال.
امام ترمذی حدیث لے کے پھر بتایا کہ علماء اور صحابہ میں اختلاف پایا جاتا ہے اس حدیث کے تحت کہ چونکہ رات میں وتر 2 دفعہ نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں وہ جو حدیثیں ہیں کہ نماز کو آخری نماز کو وتر بناؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے، ان کا بعض لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ وتر کے بعد کوئی نماز ایڈ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کا موقف یہ ہے کہ وتر کے بعد اگر کوئی نماز ایڈ بھی کر لے تو وتر ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ اگر کسی نے رات کو 3 وتر پڑھ کے سویا تھا، عشاء کے 4 فرض اور 2 سنتیں کتنی ہوگی 6 اور 3 وتر کتنے ہو گئے 9، اس کے بعد رات کو اٹھ کے وہ 2 نفل پڑھ بھی لے تو کتنی ہوگی ٹوٹل 11، تو وتر تو نہیں ٹوٹا، وتر ہی رہا، 2 اور پڑھ لے 13، جتنی مرضی پڑھتا جائے وتر ٹوٹے گا نہیں۔ تو امام ترمذی کہتے ہیں ایک فہم یہ ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہی فہم صحیح ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ فہم اس لیے بھی صحیح ہے کہ خود نبی علیہ السلام بھی وتر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ آگے حدیثیں لے کے آئے کہ سیدہ ام سلمہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتر کی نماز کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو حدیث ہے نا ترمذی میں، یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیشہ وتر کی نماز کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، اور صحیح مسلم میں ہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے، قرآن ہی نبی علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ پھر اس نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کی رات کی وتر کی نماز کیسی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام 9 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، جس میں 8ویں رکعت میں بیٹھتے تھے، اس کے بعد اس میں 8ویں رکعت میں درود شریف دعاؤں کے بعد پھر کھڑے ہو جاتے تھے، پھر 9ویں میں بیٹھ کے درود شریف دعاؤں کے بعد سلام پھیر دیتے تھے، اور پھر اس کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ بوڑھے ہو گئے تو پھر آپ علیہ السلام نے 7 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی وتر کی، اور جس میں آپ 6ٹھی رکعت میں بیٹھتے تھے اور 7ویں رکعت میں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ جو امام ترمذی نے لکھا وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، دونوں حدیثیں ام سلمہ سے بھی اور اما عائشہ سے، کہ نبی علیہ السلام وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے۔ اچھا، یہ ترمذی کی ڈیٹیل میں نے آپ کو یہ حدیثیں بتا دی۔ یہ جو حدیث ہے نا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھ سکتے، جس کی بنیاد پہ میں نے عبداللہ بن عمر کے موقف کو، ان کے اجتہاد کو غلط ڈکلیئر کیا، اور امام ترمذی بھی ایون غلط ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں پوری ہے سیدنا طلق ابن علی سے، یہ مشہور صحابی ہیں۔ حدیث اس طرح کہ طلق ابن علی کے بارے میں ایک تابعی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں نماز پڑھائی، رمضان کا قیام کروایا، اور انہوں نے قیام رمضان کے بعد وتر بھی ہمیں پڑھائے۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس تشریف لے گئے اپنی مسجد میں، وہاں پہ لوگ ابھی تک انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے امام آئیں گے تو وہی ہمیں قرات، یعنی ان کی ہم ابتدا میں نماز تراویح یا قیام اللیل کریں گے۔ تو وہاں جا کے طلق ابن علی نے دوبارہ سے قیام اللیل کروایا اپنے گاؤں کے لوگوں، اور جب وتر کی باری آئی تو طلق ابن علی نے مصلی چھوڑ کے کہا کہ اپنا امام کھڑا کرو، کیونکہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، تو میں تو وتر پڑھ چکا ہوں۔ اس حدیث سے بے شمار مسائل نکلتے۔ نمبر 1، طلق ابن علی نے ایک مسئلہ یہ کلیئر کر دیا کہ جو رات کو وتر پڑھ چکا ہے اس کے بعد وہ جتنے مرضی نفل پڑھے اس کا وتر نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے، نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا ہے، تو میں چونکہ ایک دفعہ وتر پڑھ چکا ہوں، اب یہ نہیں کہ میں دوسری بار پڑھوں پھر اس کو توڑ کے پھر اس کو دوبارہ آڈ بناؤں، یہ کام نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، قیام اللیل کی تعداد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اگر اہل حدیث کہتے ہیں جو 11 سے زیادہ رکھتے نہیں پڑھنی ہے، تو چلیں ہم مان لیتے ہیں کہ طلق ابن علی نے 11 رکھتے پڑھائی تھی ادھر، تو 8 پھر آگے پیچھے پڑھائیں گے، کتنی ہوگی 19-20 نیڑے پہنچ ہی گئے نا۔ تو یہ تراویح کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے 20 پڑھے۔ اور یہ جو جھگڑا بنایا نا کہ جی وہ نبی علیہ السلام سے 11، ہم کہتے ہیں عمومی عمل 11 ہی ہے، لیکن اگر کوئی 11 سے زیادہ پڑھ لیتا ہے نا تو صحابہ کرام اس کے جواز کے قائل ہیں۔ اسی لیے آپ کو یعنی تابعین میں 40 رکعت تک، امام مالک تو 40 رکعت کے قائل ہیں، تبع تابعی ہیں، اور وہ قائل ہیں عطا بن ابن ابی رباح سے، وہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح کئی اور تابعین ہیں جو 40 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے۔ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں، والے حدیث کہتے ہیں نہیں جی جماعت کے ساتھ آپ 11 رکعت پڑھیں، بغیر جماعت کے پڑھ لیں۔ تو یہاں تو طلق ابن علی نے 2 جگہ جماعت کروائی ہے اور پیچھے نہیں پڑھی، خود پڑھائی ہے۔ تو یہ حدیث والا موقف بھی اس مسئلے میں کمزور ہو گیا۔ اور حنفیوں کا بھی اگر مان لیں، وہ کہتے ہیں 20 ہی ہیں، تو 20 پہلے پڑھا کے آئے تھے، 20 اور پڑھا دی، 40 ہو گئی، تو تہاڈا بھی موقف غلط ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی،
نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم نے وابیوں کا دفاع کرنا ہے، نہ بابوں کے ماننے والے بابیوں کا دفاع کرنا ہے، ہم نے علمی کتابی بات کرنا۔ تو طلق ابن علی نے کلیئر کر دیا، اس حدیث کا فہم بھی بتا دیا کہ ایک رات میں 2 دفعہ وتر نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو اس حدیث کی یعنی پوری ڈیٹیل ابو داؤد کے بعد بالکل کھل کے سامنے آ گیا۔ اب آ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی جو روٹین میں نے بتایا، مسلم شریف میں حدیث ہے ام سلمہ سے اور سیدہ عائشہ سے کہ نبی علیہ السلام کانا کے الفاظ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی یہ روٹین میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ان وتروں کے بعد 2 نوافل کی فضیلت کیا ہے، اور نبی علیہ السلام تو بیٹھ کے پڑھتے تھے لیکن ہمیں کھڑے ہو کے پڑھنی چاہیے۔ یہ پوری ڈیٹیل انشاءاللہ میں یہ اذان عصر کے وقفے کے بعد ڈسکس کروں۔ وقفے سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 نوافل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں 2 روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ سے بھی اور سیدہ عائشہ سے بھی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنن نسائی کے اندر یہ حدیثیں لی ہیں اور اس کے اوپر باب باندھا ہے انہوں نے کہ نماز وتر اور فجر کے درمیان نوافل پڑھنے کا جواز۔ انہوں نے فارم بھی لکھ دیا ہے، وہ کہتے ہیں سلف کا فارم، تو انہوں نے فارم ثابت کی، جواز کیا سنت، انہی احادیث کو انہوں نے دلیل بنایا۔ اب بیٹھ والا مسئلہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے یا بیٹھ کے، دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کے مقابلے میں جو بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو لیٹ کے پڑھتا ہے اس کو بیٹھنے سے بھی آدھا ملتا ہے۔ مجبوری کی وجہ سے بعض اوقات کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو، جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اسے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی۔ رہا نبی علیہ السلام کا معاملہ، یہ صوفیاء نے زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں وہ ضد کرتے ہیں کہ وہ وتر کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سنت ہے، لیکن حکم جو ہے وہ سنت پہ فوقیت رکھتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ کے قریب گیا، آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا میں نے، یہ سنت بھی ہے کسی کی طبیعت چیک کرنے کے لیے۔ تو ان کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے یہ بات سنی ہے کہ جو بیٹھ کے نوافل پڑھتا ہے اس کو آدھا ثواب ملتا ہے، تو میں چیک کروں کہ آپ بیمار تو نہیں جو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میں بیمار نہیں ہوں، لیکن میں تم لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی مکمل نماز، لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے، کوئی دعا بتا دیں۔ بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں۔ اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ۔ اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے؟ ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھلائی، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا۔ حالانکہ تعلیم کی کمی ہے، دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور۔ کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی،
آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرت حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، وہ کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے تھے انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے وہ پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502. یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی ہے. یہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں, ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتینا بھی ٹھیک ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے, لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری اور مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892, مشکات میں 2581, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے, آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے, بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف بھی. اس دوران آج تک حاجی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں, باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا, یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں جنگ کے دوران عین اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے اس دوران دل میں دعا مانگی جائے وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں, لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں, اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا, جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230, صحیح مسلم میں 897, مشکات میں 909 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو, جو بھی من پسند, یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے.
آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی. تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں. آپ جا کے وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073، مشکات میں 873. یہ عجیب اتفاق ہے، مسلم 1073، مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں. یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت، وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے. اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں، سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو، اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو، بس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے، میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083، مشکات میں 894، بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083، مشکات 894. یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا بس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244، مشکات میں 895، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119، سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا، اور دوزخ میرا مقدر ہوگی، ولیعوذ باللہ تعالی.
اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی، صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا. یہ آپ کی وفات کی خبر تھی، اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہیں، صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، صحیح بخاری 6399، صحیح مسلم 6840، مشکات میں 2487، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. اور میں اکثر اہل حدیثوں کو چھیڑتا ہوں کہ آپ کی اور بریلویوں کی ایک بات کامن ہے کہ عورتیں نہیں قبروں پہ جا سکتی. یہ میرا موقف نہیں، نبی الاسلام کا موقف ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میں میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت ہے، ریسرچ پیپر نمبر 1. اس میں نے قبروں پہ حاضری کے حوالے سے ہر چیز ایڈریس کر دی ہے. اسی میں آپ کو حدیث بھی مل جائے گی صحیح مسلم کی، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2259 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. ٹھیک ہوگا جی. اور اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں 2256 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اوپر تلے 8-10 حدیثیں ہیں، یہ بھی صحیح مسلم میں. اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے، رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک بسترے سے اٹھے، بقیع غرقد قبرستان چلے گئے اور آپ نے 3 دفعہ یوں ہاتھ اٹھا کے وہاں دعا کی اور پھر واپس آئے. کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے گئی لیکن میں بھی پہلے ہی واپس آ کے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ نبی علیہ السلام کو نہ پتہ چلے. سانس پھولا ہوا تھا. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے، یعنی تم نے یہ سمجھا میں کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں. تو اے عائشہ مجھے سچ سچ بتاؤ تم کیا میرے پیچھے آئی تھی، اور اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللہ تو بتا ہی دے گا. اے علم غیب بھی کلیئر ہو گیا، اللہ تو مجھے بتا ہی دے گا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گئی تھی. تو فرمایا کہ میں جب لیٹا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس بھیجا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو میں رات کو اٹھ کے قبرستان گیا اور 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی. سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں جاؤں یا ہم لوگ قبرستان جائیں تو ہم کیا دعا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.
تم پر سلامتی ہو اے مومنین اور مسلمین، مرد و عورت اس قبرستان میں جو دفن ہو، ہم ہمارے اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم بھی مر کے تمہارے پاس ہی آنے والے ہیں۔ یہ دعا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کو آپ نے یہ تعلیم فرمائی، انہوں نے کہا کہ میں کیا پڑھوں، تو آپ نے فرمایا تم یہ پڑھنا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں۔ لہذا یہ سعودیہ والوں نے جو بقیہ غرقت قبرستان کے بعد لکھ کے لگایا عورتوں کی حاضری منع، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور وہ عورتوں کو نہیں جانے دیتے قبرستان۔ غلط ہے، غلط کام کوئی بھی کرے غلط ہے۔ کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ یہ بابوں کی بات ہوگی نہ وہابی سو کارڈ بات ہوگی، یہ علمی کتابی بات ہوگی۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ اپنے بھائی کی قبر پہ گئیں، جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی قبر پہ گئیں، وہاں پہ جا کے اشعار بھی پڑھے، اور امام ترمذی ایک حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو زوار القبور کرتی ہیں، کثرت سے قبرستان جاتی ہیں۔ پھر ساتھ ہی امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے اندر، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں نا قبروں کی زیارت والے چیپٹر میں مل جائیں گی کمبائنڈ فارم میں۔ امام ترمذی نے لکھا یہ حدیث منسوخ ہے، کیونکہ جب آپ نے عام اجازت دے دی کہ قبروں پہ جاؤ آخرت کی یاد آئے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی۔ اور زوار القبور سے مراد ہے کثرت سے، اگر کبھی کبھار عورت چلی جائے تو جائز ہے، لیکن مزاروں پہ نہیں، قبروں پہ۔ مزاروں پہ تو مرد بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ مزار تو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان سے بیٹھنے سے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2245۔ باقی آپ میرا قبریں، مزارات، گنبد خضرا یہ لکھیں یوٹیوب پہ، میرے کلپ کئی ایک کلپ کھل جائیں گے، ماشاءاللہ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھے ہیں، گنبد خضرا والا کلپ، یہ ساری چیزیں۔ تو عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، اور قبرستان پہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ آپ قبر والے سے نہیں مانگ رہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھائیں۔ نبی علیہ السلام نے مسلم شریف میں 10 حدیث ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ سے کی، اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ بھی پھیریں۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے تمہارا رب حیا فرماتا ہے اس شخص سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائے۔ یہ ابو داؤد میں بھی ہے، وہ روایت کمزور ہے، مستدرک کی روایت صحیح ہے کہ اور نماز کے بعد بھی آپ اپنی انڈیویجول دعا ہاتھ اٹھا کے کریں، یہ افضل ہے۔ اس کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بھی نہ صرف سنت ہے بلکہ اجماع امت ہے۔ یہ تو سعودیہ کے چند مولویوں نے یہ کام شروع کیے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب چہرے پہ ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں ہے۔ ابو داؤد میں ضعیف روایت ہے کہ نبی علیہ السلام پھیرتے تھے، لیکن امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 609 نمبر اثر ہے کہ عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اور عملی تواتر ہے، پوری امت پھیرتی ہے۔ یہ تو حدیث سے بڑی دلیل ہے، جب ساری امت یہ کام کر رہی ہوگی تو حدیث سے تو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ سعودیہ والوں نے خام خواہ ایک اختلاف کھڑا کر دیا ہے، لیکن پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں انہوں نے جو نماز نبوی چھاپی ہے دارالاسلام والوں نے، انہوں نے یہی روایت لکھی 609 الادب المفرد کی، اور کہا ہے کہ بالکل یہ صحیح ہے، سنت ہے، چہرے پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، سعودیہ سے کوئی چند سال پہلے کی بات ہے، ایک بھائی نے مجھے کہا ہمارے ایک شیخ ہیں یہاں پہ سعودیہ میں، مدینہ یونیورسٹی، ام القریٰ یونیورسٹی مکہ میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیوز کے اعتبار سے جو ہیں وہ سنتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ حدیث بھیجے، میں نے عربی ورڈنگ اس کی بھیجی۔ شیخ زبیر صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں دعا والے چیپٹر کے جو حدیث ہے نا ابو داؤد والی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے نیچے لکھا ضعیف ہے، لیکن ساتھ ہی فٹ نوٹ پہ لکھا صحیح سند ہے عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے، اور وہ روایت بالکل صحیح ہے اور بخاری کی صحت کے اوپر صحیح ہے۔ تو جب ان کو حدیث بتائی انہوں نے کہا نہیں یہ تو ضعیف ہے، اس میں فلاں راوی ضعیف ہے۔ میں نے مکتبۃ الشاملہ میں اس راوی سے صحیح بخاری میں 12 روایتیں نکالی اسی سند کے اوپر، اور اس کو کہا کہ یہ اس کو پرنٹ نکال کے دے مولوی کو، اس کو کہا بخاری کی بھی 12 حدیثیں ضعیف ثابت کا ہے، اسی سند پہ الادب المفرد پہ ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی۔ تو مولوی تو پتہ ہے تو ضدی ہوتا ہے، منیا نہیں لیکن تھپیا گیا لال رومال والا، خاموش ہو گیا، کہنا کون اتھو کٹ کے بھیجتا ہے؟ ایک بندہ ہے تھے اللہ نے چھڑیا جو نہ وہابی ہے نہ بابی ہے، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، علمی کتابی۔ اگلا سوال تو اس میں کور ہو گیا جی، کور ہو گیا، چلیں یہ کرامت ہو گئی علی بھائی۔ آپ الحمدللہ آپ ہمیشہ آیات اور حدیث کے ریفرنسز دیتے ہیں، مگر کبھی کبھی ان کے انٹرنیشنل نمبر نہیں بتاتے، برائے مہربانی آپ لوڈنگ سے پہلے ویڈیو میں ہی ایڈ کر دیا کریں تو آسانی ہوگی، یا کوئی بک بتا دیا کریں۔
بک تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ آج تک میں نے کبھی حدیث کی کتاب کے نام کے بغیر نہیں بتائی. ایک بک ہے تو یہ مشکات شریف، آپ 3 جلدوں میں ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور کئی 13 کے قریب کتابوں کے یہ نوٹس ہیں. یہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں، 18 MB کی 3 فائلیں آپ کو فری ڈاؤن لوڈ کر لیں ahlsunnatpak.com سے. انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ آپ کو اس میں حدیثیں مل جائیں گی. ٹھیک ہوگا جی. تو باقی انٹرنیشنل نمبر چونکہ اکثر میں نے پورے مسئلہ نمبر ریکارڈ کرائے ہیں، میرے ریسرچ پیپر ہیں ان میں نمبرنگ بتائی ہوئی ہے. یہ فی البدی گفتگو ہوتی ہے، اس میں جو نمبر یاد ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں. نمبر ضروری نہیں ہے، میں حدیث کے جو الفاظ بتاتا ہوں اسلام 360 میں وہ لکھا کریں، سرچ کے آپشن میں جائیں آپ کو مل جائے گا. جب میں مسلم شریف، بخاری شریف، ابو داؤد، ترمذی بتا دیتا ہوں تو اتنا تھوڑا ہے، تو ریفرنس تو ہو ہی جاتے ہیں. باقی اپلوڈنگ سے بغیر پہلے یہ کچھ کرنا، یہ اتنی بڑی ایڈیٹنگ ہے کہ اس کے لیے پورا ایک آفس اور کئی بندے چاہیے، تو یہ پاسبل نہیں ہے. ہم نے تو ویڈیو فوراً اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اور آلموسٹ ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو نمبرنگ پتہ ہے، وہ آپ کو واٹس ایپ نمبروں پہ رابطہ کریں، وہ بتا دیتے ہیں اور آسانی سے آپ کو مل جائیں گے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے. یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، بس یہ نصیحت تھی. یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت. اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے. اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہو. بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلی کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اسے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں. جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں. اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا. وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے. اور کیا کہتے تھے؟ جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے. کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا. اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا. وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے. تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں، فرشتوں کی مجلس میں کروں.
اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ ہاں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی رکت انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اسکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔ زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے، تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، نہ، اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی۔ آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں، حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے۔ ظاہر تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کر دے۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے۔ پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں جی ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے۔ اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے آبلیگیٹری۔ تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے، لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں ہیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینا۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف
مسلمان اسکالرز کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے, ینگ تھے. اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے, تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے, بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے. واقعی اس طرح یہی بات ہے. اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول, اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا ہے, لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا, پھر میں نے غور کرنا شروع کیا. اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرنے کے بعد مجھے دوبارہ سے زندہ کر لیا اور میں نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. آخرت کا ذکر بھی ساتھ ہی ہے. یہ تلوار جو ہے نا یہ ہر وقت لٹکی رہے گی. آپ دیکھیں دنیا میں جتنی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, آخرت کا موت کا ذکر ساتھ پیرلل میں آ رہا ہوتا ہے کہ تیاری سٹارٹ ہی صبح کیا ہو رہا ہے, اے اللہ موت کے بعد زندگی دی ہے اور پھر میں نے مر کے تیرے پاس ہی آنا ہے جو آخری موت ہے, جس کے بعد میں نے اٹھنا بھی کوئی نہیں, پھر قیامت میں ہی اٹھنا ہے. یہ سٹارٹ ہو رہا ہے. نماز پڑھیں گے, وہ تو ذکر کی اعلیٰ ترین چیز. واقعی میں صلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. اور نماز کے بعد بھی اذکار, نماز کے اندر بھی اذکار. مسجد میں جانے کی دعا, وہ بھی گاڈ اورینٹڈ. مسجد سے نکلنے کی دعا, ٹوائلٹ گئے ہیں تو اس میں جانے کی دعا, اس سے نکلنے کی دعا. پھر گھر سے نکلے ہیں پھر اللہ کو یاد کر کے نکلے. جہاں جا رہے ہیں اپنا کوئی کام سٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ساتھ یہ ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ فجر تو پڑھ لی ہے, اب زور کا وقت اتنے بجے ہے. اپنے آپ شیڈیول کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ میں جماعت سے نماز پڑھ سکوں. تو بس جو یہ شیڈیول طے کر رہا ہے نا, وہ بھائی فجر سے لے کے زور تک نماز کی حالت میں ہے, کیونکہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے. نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے. کوئی اپنے آفس میں بھی بیٹھا ہے نا اس انتظار میں کہ میں نے نماز کے لیے جانا ہے, وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. پھر نماز کا وقت آ جاتا ہے, پھر بازار میں جانے کی دعا, سواری پہ بیٹھے تو اس پہ دعا. وہ ساری دعائیں ذرا آپ پڑھیں, کوئی بزرگ بابا آپ کو ان دعاؤں میں نظر نہیں آئے گا. خدا سے شروع ہو کے خدا بھی ختم. یہ کائنات سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے. ہماری زندگی کا مقصد خدا کی پہچان ہے. انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی پہچان ہے. ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے. یہ اصل میں اللہ کو مطلوب انسان ہے جو سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ. تو آپ اس کے ذرا ٹیسٹ کو فیل کریں. الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ, اور مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل اللہ ہی کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا سکون ہے ہی اللہ کی یاد میں. یہ اللہ تعالیٰ نے سکون رکھے اس کے اندر. سکون سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اگر یہ مطلب ہو تو انبیاء کرام نے تو سب سے زیادہ بے سکونی دیکھی. ہر آزمائش اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالی ہے اور وہ ثابت قدم رہے. مراد یہ کہ اگر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. پھر دنیا حسنہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر تکلیف بھی آئے تو صبر آ جائے گا کہ اللہ کی مرضی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیں تکلیف میں بھی آپ کو یہ دعا سکھا دی گئی. ادھر بھی موت ہے, اے اللہ ہم تیری طرف سے آئے تھے, ہم نے بھی تیرے پاس ہی آ جانا ہے واپس. تو یہ تکلیف جو آئی ہے نا, یہ بھی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے. بڑی سے بڑی تکلیف بھی اس دن تو ختم ہو جانی ہے جس دن انسان کو موت آنی ہے. بیمار تھا تو جب بندہ ہی ختم ہو گیا تو بیماری بھی ختم ہو گئی. تو دیکھیں ہر جگہ گاڈ اورینٹڈ, اللہ کی طرف متوجہ رہنا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو شیڈیول دیا ہوا ہے. ابھی تو یار ان لوگوں نے ہماری نمازوں کے مزے خراب کر دیے ہیں. کاش آپ کے اوپر وہ دریچہ کھل جائے جو ایک بند دریچہ ہے, وہ سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے قیام اللیل کی شکل میں. لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر جہری نمازوں میں قرآن الف لام میم سے شروع ہو کے یا سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک پورا سال چلے,
ایک ایک رکوع، ایٹ لیسٹ ایک ایک رکوع کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر یہ نماز 7 منٹ میں ختم کرتے ہیں وہ 20 منٹ میں ہو جائے گی یا 15 منٹ میں. ایک رکوع مغرب کے اندر پہلی رکعت میں، دوسرا رکوع مغرب کی دوسری رکعت میں، پھر عشاء کی رکعت میں اس سے اگلے والا رکوع، اور اس کی دوسری رکعت میں اس سے اگلا، اور اس طریقے سے فجر میں. یہ 6 رکعتیں جو ہیں آپ کی جہر، 2 مغرب، 2 عشاء اور 2 فجر، ان میں قرآن پورے سرکل میں چلتا رہے. آپ کو عربی آتی ہے نہیں آتی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا اسمارٹ فون آپ کے ہاتھ میں ہو اور ترجمے والا قرآن آپ نے اس پہ کھولا ہوا. میں نے تو اس کا ثبوت بھی دے دیا بخاری سے کہ ذکوان تابعی حضرت عائشہ کا غلام تھا جو انہیں قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا. وہ حافظ نہیں تھا تو وہ مصحف ہاتھ میں پکڑتا تھا، اما عائشہ اس کے پیچھے رمضان کا قیام کرتی تھی. اس کا مطلب ہے سننے میں زیادہ آسانی اور مزہ آتا ہے بجائے خود پڑھنے کے. تو یہ حدیث امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا اور اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں تو یہاں تک ہے کہ انس ابن مالک اور باقی صحابہ کے بارے میں کہ انہوں نے پیچھے قرآن اٹھایا ہوتا تھا، سامنے حافظ کھڑا ہوتا تھا اور وہ سنتے بھی تھے دیکھ کے، اور اگر کہیں غلطی ہوتی تھی تو غلطی کو پکڑتے تھے. اور اٹھانے کا فائدہ یہ ہے کہ کنسنٹریشن آپ کی رہتی ہے. انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ہم سے قرآن چھین لیا. مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں واللہ اس لیے نہیں تھی کہ آپ نے صرف رکعتیں پوری کرنی ہے، یہ آپ کے اندر فیول ڈالنا تھا کہ جب آپ جہرن قرآن سنیں گے تو آپ کی پروگرامنگ ہوتی رہے گی. ہم کیا سنتے ہیں؟ وہی رٹی رٹائی آخری 10 صورتیں یا چند صورتوں کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ حشر کی آخری آیات، وہی جو مولویوں نے رٹی ہوئی ہے. یار اگر حافظ قرآن نہیں بھی آپ کا امام مسجد، کوئی مسئلہ نہیں، وہ مصحف اٹھا کے پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن دیکھ کے تو پڑھنا اس کو آتا ہے نا، قاری ہے، مصحف اٹھا کے پڑھے. لیکن آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کی نماز کا لیول کیا ہوگا کہ آپ کو اگلی نماز کا انتظار رہے گا کہ بھئی، اور آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، وہاں سے رکوع اگلا سٹارٹ. بلکہ میں تو کہتا ہوں گورنمنٹ لیول پہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک اجتماعی نظم کوئی قائم کرے، اجتماعی نظم ہو پورے ملک میں. عید کی رات کو اگلا قرآن سٹارٹ ہو جائے، گورنمنٹ کی طرف سے شیڈیول ہو کہ بھئی اب یہ اگلا قرآن سٹارٹ ہو گیا، اتنے رکوع ہیں، 6 رکوع کور ہوتے ہیں نا. اگر آپ 6 جہرن رکھتے رہیں تو آلموسٹ کوئی 520 کے قریب رکوع بنتے ہیں. ان کو ڈیوائڈ کر لیں تو پورے ملک کے اندر ختم قرآن بھی ایک ہی دن ہو رہا ہو، شمسی اعتبار سے رکھ لیں، تاکہ کوئی شخص دوسرے شہر میں بھی چلا گیا اسے یہ یقین ہو کہ ہاں جی میں فلاں مسجد میں جاؤں گا تو شیڈیول ایک ہی چل رہا ہے. یہ ہم نے دنیاوی کئی معاملات میں اپنے آپ کو مینج کیا ہوا ہے اس طریقے سے. دیکھ لیں KFC آپ امریکہ سے کھائیں، آپ سعودیہ سے کھائیں، آپ جیلوں میں بیٹھ کے کھائیں، آپ کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہو، آپ کھا کے بتا دیں گے کہ آپ KFC کا چکن کھا رہے ہیں. اس سے قطع نظر کہ آپ دنیا میں کہاں بیٹھے ہوئے. 66,000 آؤٹ لیٹس ہیں ان کی دنیا میں. یہ بھی پرانا فگر ہے، اب تو پتہ نہیں اس سے زیادہ ہی نہ ہوگی ہو. ایک ذائقہ دیا نا پوری دنیا کے اندر. اس طرح کے کئی شیڈیول ہیں، اور اگر یہ تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کر لی جائے تو سرکار آپ کو کوئی اپنے بچوں کو توحید سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. توحید خود بخود وہ سیکھ جائیں گے. پورے دورہ قرآن بھی نہیں ہوگا، انہیں پتا چل جائے گا کہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے. قرآن تو کوئی اور ہی بات کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غیر مسلم ملکوں میں لوگ جاتے ہیں نا، وہاں جب ان کا نان مسلم لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے تو پھر ان کو بھی تھوڑی شرم آتی ہے کہ یار وہ جب پوچھتے ہیں ہاں جی اسلام کیا ہوگا تو ہم تو پتہ ہی کچھ نہیں. پھر قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں داڑھی بھی نہیں ہوتی، وہاں سے داڑھی بھی رکھ کے آ جاتے ہیں، نماز بھی شروع کر دیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں اور گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی ادھر والوں کی نظر میں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کہانیاں تم لوگوں نے دین، قرآن میں تو یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے. تو اگر یہ شیڈیول گورنمنٹ کر دے، یہ کوئی مشکل کام ہے مجھے بتائیں. چلے پردہ رکھنے کے لیے اگر کوئی جعلی حافظ بھی ہے، گورنمنٹ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی مصحف اٹھائیں، مصحف اٹھا کے پڑھیں، پردے کا پردہ رہ جائے گا. اگر کسی کو یہی ہے کہ میں تو حافظ بن کے یہاں بھرتی ہوا تھا، ہے کوئی نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مصحف اٹھا کے پڑھیں. پیچھے بھی لوگ ایئر فلائٹ موڈ میں دیکھیں اور ترجمے والا قرآن کھولیں. جب قرات ہو رہی ہوتی ہے اتنا آپ کو ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ عربی اور نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتے ہیں. ویسے آپ اگر کوشش کریں نا کہ میں 6 رکوع روز کے
ایک جگہ بیٹھ کے ترجمے سے پڑھوں، پھر پڑھ بیٹھے تو سی، کوئی نہ کوئی کام آپ کے آڑے آ جائے گا، کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آ جائے گی۔